السلام علیکم ناظرین، پنجاب میں ایک بار پھر جو سیاسی گہما گہمی اور ہلچل سی مچی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف کابینہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ معاونین سے استعفے لیے جا رہے ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ یا ان کے گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پھر نذیر چوہان صاحب کے خلاف مقدمہ اور پھر عدالت میں سماعت ہونا اور پھر عدالت میں معافی مانگنا اور صلح ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز جو ہے، جہانگیر ترین بھی جو ہے وہ اپنے گروپ کو دوبارہ ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ پرفضا مقام کی طرف نتھیا گلی یا اس طرف جو ہے کہ اپنے ارکان کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ چند دن وہ بیٹھک لگانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہیں ماضی میں جو میاں نواز شریف صاحب چھانگا مانگا میں لے کر گئے تھے ارکان اسمبلی کو، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت یہ روایت قائم ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی مری میں جو ہے وہ ڈیرے لگائے گئے تھے صوبائی اسمبلی کے ارکان کے، نیشنل اسمبلی کے ارکان کے، اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھی یہاں بعض لوگ کہتے تھے جی کہ ارکان اسمبلی کو بند کر دیا گیا کمروں میں۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے کہ یہ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ معاملہ۔ اور سب سے اہم بات، جو عمران خان صاحب پچھلے کچھ دنوں سے پبلک فورمز کے اوپر، خواہ وہ پی ٹی وی کے اوپر جب انہوں نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کی طرح گفتگو کر رہے تھے، یا مختلف تقریبات میں، ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی تو وہاں پر بھی جب خطاب کر رہے تھے، اور سیاسی جلسوں کے اندر بھی آزاد کشمیر میں جب وہ گئے ریسنٹلی، وہاں پر بھی جب خطاب کیا، اس میں ایک بات وہ تواتر سے کر رہے ہیں کہ جب بھی اس جو یہ کرپشن والے ٹولے کو یا یہ جو اشرافیہ ہے اس کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس کو انصاف کے نیچے لایا جاتا ہے، اس کو قانون کے نیچے لایا جاتا ہے، اور جب ان کا احتساب کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان سے حساب مانگا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ یہ بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت گرا دیں گے۔ عمران خان صاحب ہیں، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو بلیک میل کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، یا کون سے سیاسی جماعتیں یا گروپ ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے؟ کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے کہ جو انہیں کہتی ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے اگر ہمارے احتساب کیا یا ہمیں قانون کے جو ہے تابع کیا؟ یا یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو عمران خان کو یا پرائم منسٹر کو جو ہے کہ یہ دھمکیاں دیتی ہے، یہ بلیک میل کرتی ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے اگر آپ نے ہمیں قانون کے تابع کیا؟ یا یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب ہیں؟ یا پھر یہ پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر خان ترین جیسا دھڑا ہے جو طاقتور بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہیں یہ بھی، جس طرح سے باقی تمام جماعتوں کے اندر الزام لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہو یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر جو عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں جس قسم کے، تو ان کے اوپر بھی اسی قسم کے الزام ہیں جہانگیر خان ترین کے اوپر بھی۔ تو کیا یہ جہانگیر خان ترین ہے جو ان کو یہ دھمکیاں یا بلیک میل ان کا گروپ کرتا ہے کہ ہم حکومت گرا دیں گے؟ تو اس حوالے سے کچھ چیزوں کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دوسری طرف سے ہم یہ بھی ذرا دیکھیں گے کہ گزشتہ روز جو لاہور میں ایک واردات ہوئی کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ایک شادی کی تقریب میں گئے، اور وہاں پر جس قسم کی سیکیورٹی تھی، اور پھر وہاں پہ ایک جو نامزد وزیر ہیں ان کے بھائی کا مرڈر ہوا، ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ تو یہ گورننس جو ہے پنجاب کی وہ کس انداز کی ہے، اور جو امن و امان کے مسائل ہیں یا جو اس قسم کی صورتحال ہے یہ کیوں پیدا ہوئی، اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، عمران خان صاحب کسی بیان سے شروع کرتے ہیں، ہمیں پوری سیاسی ہسٹری، سیاسی بلیک میلنگ کی، ارکان اسمبلی کو چھانگا مانگا لے کے جانا ہو، یا مریض چھپانا ہو، یا پارلیمنٹ لاجز کے اندر یا اسلام آباد کے اندر آگے پیچھے کرنا ہو، یہ ساری ہسٹری بھری ہوئی ہے، اور سب ممکن ہے کہ نسل نو کو جو ٹین ایجر ہیں یا ابھی نئے نئے جن کے ووٹ بنے ہیں ان کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن جو لوگ سیاسی تاریخ سے واقف ہیں ان سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس طرح سے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے یا پولیٹیکل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، الیکٹیبل کس طرح سے سیاسی نظام کو یغمال بناتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ الیکٹیبل ہوتے کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جہانگیر خان ترین کی سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے تواتر کے ساتھ کچھ پروگرام کیے تھے کہ وہ عمران خان کو کس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بجٹ سیشن تھا اس حوالے سے بہت زیادہ بلیک میل کیا، اور اس سے پہلے حکومتی وزراء نے متعدد ملاقاتیں بھی کی جہانگیر ترین سے، پھر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی بنایا گیا۔ ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے علی ظفر ہیں جو سینیٹر، ان کی
ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کے جو خدشات تحفظات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں ان کے تناظر میں ہمیں رکھنا ہوگا, اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میں نے کویسچن ریز کیے تھے کہ عمران خان صاحب کو کون بلیک میل کر رہا ہے, کون دھمکیاں دے رہا ہے. نون لیگ تو کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان کو پورا ٹائم دیں گے, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تاکہ یہ سیاسی شہید نہ بنے اور عوام کو ہم ایکسپوز کر سکیں. ان کو سال 2 سال کے بعد جب یہ عوام کی عدالت میں جائے ووٹ لینے تو ہم کہیں جناب انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, مہنگائی اور اکنامک ایشوز اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً جو ہے کہ وہ کہتی رہتی ہے کہ جو نون لیگ قدم بڑھائے تو ہم پنجاب میں ان کی حکومت گراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر مرکز میں حکومت گراتے ہیں. لیکن یہ بھی محض ایک سیاسی بیان ہی لگتا ہے, کیونکہ پریکٹیکلی اگر کسی نے کوئی کرنا ہو تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ لابنگ کرتا ہے, ارکان کے ساتھ میٹنگز کی جاتی ہیں, لاہور میں ڈیرے ڈالے جانے چاہیے, اور پھر تمام پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر جو ہے سب اکٹھے ہوں. جب پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر استعفوں کی یا اس کی بات آتی ہے وہاں تو سارے تقسیم ہو جاتے ہیں, تو وہاں تو یہ بات نہیں کی جاتی. تو پھر جو ہے کہ خطرہ تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی سے بھی نہیں, نون لیگ سے بھی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے لوگ اتنے تھوڑے ہیں وہ حکومت نہیں گرا سکتے اکیلے, اور سیاسی تحریک بھی ان کی عملی طور کے اوپر آن گراؤنڈ جو دیکھا گیا اس کے اندر بھی کوئی اتنا زور اور شور نہیں ہے. تو پھر یہ سارا کا سارا خطرہ ہے کس سے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بجٹ تک خاموش رہے, بجٹ پاس ہوا, اب وہ پبلکلی بول رہے ہیں, اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کہ ہم جب ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ ان کا جہاں ایک طرف نون لیگ یا پی ڈی ایم کی ساری جو پچھلے 3 سال کی تحریک ہے اس کی طرف ہے, لیکن زیادہ اشارہ ان کا میرا خیال ہے یہ جہانگیر ترین اور ان جیسے لوگوں میں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بددیانت ہیں, کرپٹ ہیں, اور اتنے ہی کرپٹ اور بددیانت ہیں جتنے کہ عمران خان صاحب دوسرے مخالفین کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی یہ ایک پورا ٹولہ ہے جو ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے. ماضی میں ان میں سے آدھے پیپلز پارٹی کے جو ہے کہ وہ حکومتوں میں رہے ہیں, آدھے جو ہیں کہ وہ مسلم لیگ کی حکومتوں میں رہے ہیں, اور اب یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں. اور نذیر چوہان کا جو معاملہ یہ سارا کا سارا پنجاب کے اندر میں دیکھا, انہوں نے الزام لگائے شہزاد اکبر کے اوپر, ان کے مذہب اور عقیدے کے حوالے سے انہوں نے ان کو کیس کر دیا, ایف آئی اے نے پکڑ لیا. اب ان کے پاس ثبوت نہیں تھے تو ان کو الٹیمیٹلی پھر جب یہ دیکھا کہ ان کا گروپ جو ہے جہانگیر ترین کا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں آیا, وہ جیل بھی کاٹ لی, انہوں نے عدالتوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں, تو کوئی ایک ایم پی اے یا جہانگیر ترین کا ایک بندہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آیا. تو پھر انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ شہزاد اکبر سے معافی مانگی جائے, صلح نامہ کیا گیا اور اپنی جان بچائی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں جہانگیر ترین کی لے دے بھی کافی کی ہے. اس کے بعد اب جہانگیر خان ترین کو لگتا ہے کہ عمران خان کی فیلنگز کا احساس ہو رہا ہے, اور جہانگیر خان ترین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو ہے کہ ان کے اوپر ایک ایک کر کے ان کے بندوں کو توڑا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو باقی ایسے افراد کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایف آئی اے شاید اس سے زیادہ بڑا سخت ایکشن لے. تو یہی وجہ ہے کہ جہانگیر خان ترین بھی اب جو ہے کہ اپنے ارکان کو نتھیا گلی اور اس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں وہاں پہ اجلاس, اور دوبارہ وہ لابنگ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کے مزاج کو جو سمجھتے ہیں, عمران خان کو جہانگیر خان ترین سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. ان کے خلاف جتنے بھی حکومت کے پاس اداروں کے پاس شواہد ہیں ان کے اوپر صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, ایماندار افسر وہاں پہ تعینات ہونے چاہیے, افسروں کے تبادلے نہیں ہونے چاہیے. اور اگر جہانگیر خان ترین یا ان سے جو منسلکہ جو کوئی بھی خاندان یا افراد ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے, ٹیکس چوری کی ہے, منی لانڈرنگ کیا, تو ان کے ساتھ پھر وہی سلوک ہونا چاہیے جو اپوزیشن کے دیگر قائدین کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے ساتھ کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے, اور مجھے لگتا بھی یہ ہے کہ شاید جہانگیر خان ترین کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, اور مرکز میں بھی شاید کچھ سیاسی تبدیلیاں ہوں. وزارت داخلہ کا منصب بھی ہو سکتا ہے چینج کیا جا سکے اور کسی ایسے بندے کو دیا جائے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں, تو شاید کسی ایسے شخص کو یہ منصب دیا جائے کہ جو پھر جہانگیر خان ترین کو ان کے اسی مقام پر لے کر آئے جس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تیسرا معاملہ جو پنجاب کے اندر گورننس کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. چیف منسٹر کو ایک تو خود یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی موومنٹ جو ہے کہ وہ چاہے خفیہ رکھنی ہے تو کتنی خفیہ رکھنی ہے, اور اگر آپ پبلک جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہے تقریب میں شریک کر رہے ہوں, تو پھر آپ کو ٹائملی جو ہے کہ مختلف اداروں کو انفارم کرنا چاہیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو, تاکہ جو مناسب سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ ہونے چاہیے. اور پھر ایک شخص اگر اسلحہ لے کے ان کے قریب دندناتا پھر رہا ہے, گھومتا پھر رہا ہے, تو ذرا اپنی اس طرز عمل کے اوپر بھی چیف منسٹر کو نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اس سارے معاملے کی تحقیقات بھی جو ہے کہ وہ بڑی صاف شفاف ہونی چاہیے. اور
جو ملزمان ہیں ان کو بھی کیفیت کردار تک پہنچائیں. لیکن اس قسم کے واقعات سے جو ایک عام پبلک کے اندر امپریشن جاتا ہے وہ بیڈ گورننس کا جاتا ہے کہ اگر چیف منسٹر کی اپنی سرگرمیاں یا ایسی تقریبات جن میں چیف منسٹر جا رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کی زندگی کیا محفوظ ہوگی. تو اس کی طرف جو ہے کہ بزدار صاحب کو چاہے وہ وسیم اکرم پلس ہیں یا جو مرضی بھی عمران خان ان کو کہتے رہیں, لیکن لوگ ان کے بارے میں پرسپشن وہی بنے گا جو اس قسم کے واقعات کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام اور طرز حکمرانی کو کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر خاص توجہ جو ہے کہ بزدار صاحب کو دینی چاہیے.